آپ نے وہ تو سنا ہوگا نا کہ پہلی دفعہ دیکھنے میں عشق میں مبتلا ہونا، اور میرا یہ پہلی دفعہ خاص طور سے خیبر پختونخوا میں آیا ہوں، میں پشاور اور مردان ہوں، تو وہ عشق جو ہے وہ پہلی نظر میں آ گیا، وہ اسی وقت ہو گیا۔ بہت خوبصورت لوگ ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے لگا کہ جیسے میں ایک شہر میں نہیں آیا ہوں، میں اپنے گھر میں آیا ہوں، پورا شہر میرا دوست ہے، اور پورا بلکہ صوبہ میرا دوست ہے۔ اتنے پیارے لوگ ہیں، رستے میں جیسے بات کرتے، بہت خوبصورت لوگ ہیں، بہت اچھی سوچ ہے، بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، اور میرا خیال ہے یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اس ملک کے لیے بھی، اور یہ اسٹرینتھ انفارچونیٹلی بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن اس صوبے میں اور ان لوگوں میں یہاں پہ سب میں موجود ہے۔ سیکھنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ میں زندگی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس آدمی کو پہچاننا ہے تو اس کی دو چیزیں دیکھو، کہ وہ اس کے ماں باپ کیسے تھے، اور دوسرے اس کے دوست کتنے ہیں۔ اور یہاں آیا ہوں تو میرے تو بہت سارے دوست ہیں، ہزاروں دوست ہیں، لیکن یہاں پہ ہر آدمی مجھے دوست ملا، تو اس لحاظ سے یہ تو دوستی کا مرکز ہے، اس سے بہترین خوبصورت جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ صوبہ، اس کی اہمیت اس لحاظ سے ضروری ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو ریجنل ہمارے مسائل ہیں، ہمارا اپنے برابر میں جو ملک ہے افغانستان، اس سے تعلق، بلوچستان سے اور دیگر سے اتنی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہاں کے کاروبار کا، یہاں کی رہائش کا، لوگوں کا، سول لائف کا، ہر چیز کا تعلق اس سے۔ اور باقی دیگر جگہوں پہ جو چیزیں، جو مسائل ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فیس اس وقت جو کر رہا ہے، اتنا بڑا جہاد کا ٹائم گزرا، اس کو فیس اس ملک نے کیا، اس صوبے نے کیا، اس صوبے نے براہ راست برداشت کرا۔ لیکن سب سے خوبصورت بات یہ کہ دیگر جگہوں پر جو دہشت گردی، اس سے جو انتشار ہوا، لوگ بکھرے ہیں، دور دور ہو گئے، یہاں پہ دوری کا احساس ابھی بھی نہیں ہے، اپنائیت ہے، دوستیاں ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بات کیا ہے۔ Been an amazing process. I got to visit many farms today for a lot of different farmers. I got to see different types of poultry farms and seeing how they run their businesses and how they're providing to the market and what sort of feed they use, and how the whole process works, and how the poultry and the chicken that ends up on people's plates in Pakistan. The KP people, well, I mean, stick to local, we need to uplift our own people, and we need to provide for them, and we need to, it creates employment and it helps for a better economy, but it only works if we care about each other, and that includes the politicians, the poultry association, the farmers themselves. If everybody lifts each other up, and it leads to, I believe in a bottom-up effect. The stronger the people are in the ground, then it hopefully trickles up to the top and ends up making change over time. It's a difficult business to be in. It requires a lot of investment. It can have good output, but farmers need to be cautious of the types of chemicals and antibiotics they're using. It's having an effect on human health and leading to diseases that we can't necessarily treat as easily even in humans, let alone in chicken. So, it's like we need to consult with people like with Dr. Saib and get more testing done to make sure the prescription of drugs is regulated and the farmers are using the proper amounts and doses and the right antibiotics to make sure that their poultries are growing, because it's a very important medicine that is slowly becoming useless in treating really, really important diseases. ابھی مجھے پتہ چلا ہے آج وزٹ میں کہ ان کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں، تو ان پہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا میڈیکیشن ایک جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہپ ہیزرڈ اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک آخر میں کام کرنا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی اینٹی بایوٹک بچے گا ہی نہیں، تو ہم وہ جو پتھر کا زمانہ تھا اس میں واپس چلے جائیں گے
कि मतलब अगर एक दवाई भी काम नहीं करती तो सबसे वो जो ये हैं, मैं कहता हूँ कि गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक थेरेपी या मेडिकेशन से परहेज़ करें. چې د مردان ته تشریف راوړو او زمونږ د فارمر د اوپن شیډ، د کنټرول شیډ، د سیمی کنټرول شیډ د دې د حالاتو نه ځان خبر کو، د دې د انټیبیاټیکو د فریاد نه ځان خبر کو، د فارمرانو د فریاد نه ځان خبر کو. نو ډیره مننه د دې کوم، ډیره شکریا. او باقی مطلب دا دی چې ان شاء الله راتلونکي وخت لا کم چې زمونږ بارنې وفد د ځان سره راوستو، ان شاء الله دې سره به مونږه ان شاء الله رابطې ساتو. داسې قسمه پروګرامونه به مونږه ان شاء الله مشترکه اټینډ کوو او مونږ به تې نوي تجربې، نوي ریسرچ او کوشش به دا کوو چې فارمر کامیاب شي. د فارمر چې کوم کوششونه دي چې مطلب دا دی هغه رنګ راوړي.